بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شب قدر اس امت کا خاصہ ہے۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ لیلۃ القدر اسی امت کا خاصہ ہے یا اس سے پہلی امتوں کو بھی یہ نعمت عطا کی گئی تھی۔ دور منصور میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ شب قدر اللہ تعالیٰ نے میری امت کو عطا فرمائی، پہلی امتوں کو یہ نہیں دی گئی۔ جمہور امت کا بھی یہی مذہب ہے، اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں خطابی سے اس پر اجماع کا قول نقل کیا ہے۔ اس امت کو شب قدر کا یہ بیش بہا انعام عطا کیے جانے کا سبب کیا ہوا؟ روایات سے اس کی مختلف وجوہ معلوم ہوتی ہے۔ موطا امام مالک رحمہ اللہ میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی امتوں کی عمروں کا علم ہوا کہ بہت لمبی ہوئی، اور ان کے مقابلے میں میری امت کی عمریں بہت کم ہیں، جس کی بنا پر میری امت کے لوگ پہلی امت کے ساتھ اعمال میں برابری نہیں کر سکتے۔ اس بات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا، تو حق تعالی شانہ نے آپ کو شب قدر عطا فرمائی کہ اس ایک شب کی عبادت 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مسلسل 1000 ماہ تک ہتھیار بند رہا اور جہاد کرتا رہا۔ صحابہ کو یہ سن کر اس شخص پر بڑا رشک آیا۔ حق تعالی شانہ نے اس کے بدلے ان حضرات کو شب قدر عطا فرمائی اور سورہ قدر نازل فرمائی۔ علی ابن عروہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز بنی اسرائیل کے 4 حضرات یعنی حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل اور حضرت یوشع ابن نون علیہم السلام کا ذکر فرمایا، جو 80 سال تک حق تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے اور پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ کو تعجب ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ قدر لے کر نازل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ کی امت ان حضرات کی 80 سالہ عبادت سے تعجب کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی رات عطا کی جس میں عبادت کرنا 80 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورہ قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ ابو بکر ابن وراق کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مدت حکومت 500 مہینے تھی اور ذوالقرنین کی مدت سلطنت بھی 500 ماہ تھی۔ حق تعالی شانہ نے اس امت کو لیلۃ القدر عطا کی اور فرمایا کہ اس شب کی عبادت کا اجر و ثواب ان دونوں بادشاہوں کی مجموعی مدت سلطنت یعنی 1000 ماہ کی حکومت سے بہتر ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ پہلی امتوں میں کوئی شخص اس وقت تک عابد نہیں کہلایا جاتا تھا جب تک وہ مسلسل 1000 ماہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو شب قدر عطا کر کے فرمایا کہ اس رات کی عبادت ان 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے جو پہلی امتوں میں ایک عابد کا معیار تھا۔